تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم ومن أخذه بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ آپ ہم باپ جو آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑی سعادت کی بات ہے. آپ حضرات آگے تشریف لیں، ساتھی پیچھے بیٹھے تو آگے سب. اب تھوڑا سا آگے بڑھنے میں آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھنے میں بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے جو قیامت میں پتہ چلے گا. تو ہم بس سستی سے پچھلی سب میں بیٹھ گئے اور اس سے محروم ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں خاص طور پر آیا جمعے کے دن جلدی آؤ اور فرمایا امام کے قریب بیٹھو اور پھر کان لگا کر بات سنو. ماشاءاللہ آپ جلدی آنا تو آپ کو نصیب ہوا ہے. اور دوسری دو باتوں پہ بھی عمل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ امام کے قریب بیٹھ جائیں اور کان لگا کے بات سن لیں، انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کی، سارے کمالات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، کمزوری سے، نقص سے پاک ہے. وہ ذات سب کچھ کر سکتی ہے. جو کچھ اس کائنات میں ہماری نظر میں ہے، جو پوشیدہ ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج ہے. کتنی بڑی ذات ہے. کامیاب شخص وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. اور جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو اور اللہ سے تعلق نہ ہو، اللہ کو ناراض کر لے، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام، ہلاک اور برباد.
میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے اپنے اور مخلوق کے درمیان واسطہ انبیاء علیہ السلام کو مقرر فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ جو انبیاء علیہ السلام جو علم اور جو وحی لے کر آتے تھے نا، ان کا وارث اللہ نے علماء کو بنایا ہے۔ انبیاء کے نائب، ان کے جانشین، ان کے ورثاء وہ علماء ہیں۔ اس لیے انبیاء کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد، صحابہ کرام میں علم کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خصوصیت ہے صحابی ہونا۔ اس کے بعد اس مخلوق میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے ہاں جن کا مقام اونچا ہے نا، اور ایک نہیں سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث میں جن کی شان بیان کی گئی ہے، وہ ہیں علماء کرام کی جماعت۔ مدارس دینیہ میں شوال المکرم میں داخلے ہوتے ہیں، دینی مدارس میں جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، شریعت کی تعلیم ہوتی ہے، فقہ کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں علماء تیار ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے شوال کا مہینہ ہے، علماء کی فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بھی توفیق ہو کہ ہم بھی اپنی نسلوں کو علماء بنائیں، اور اگر کم از کم یہ توفیق نہ بھی ہو، کم از کم ہم علماء سے محبت کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خود عالم بن جاؤ یا پھر طالب علم بن جاؤ، دوسرے نمبر پر طالب علم، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تم خادم بن جاؤ، عالم بھی بنے، طالب علم بھی نہیں بنے، خادم بنے، اور فرمایا کہ ولا تکن رابعہ، جب اس سے چوتھی قسم نہیں بننا، مخالفت کرنے والا، علماء سے نفرت کرنے والا، تو ہلاک، ورنہ برباد ہو جائے، ورنہ ہلاکت بربادی۔ اس نسبت سے کم از کم یہ ہے کہ ہم خود علماء بنیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، طالب علم بنائیں، اور یا کم از کم ان کی محبت کرنے والے ہوں۔ آج کے اس میڈیائی دور میں اور ہماری اس بیکار معاشرے نے اس طرح ذہنوں کو آزاد اور یعنی بالکل ایسا ماڈرن بنا دیا ہے کہ جہاں پر الیاذ باللہ میں کہتا ہوں کہ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پہ، یہ یوٹیوب ہے، اس پہ اگر نعوذ باللہ الیاذ باللہ نبی کی کوئی بات بھی اگر شیئر کی جاتی تو اس میں بھی تبصرے شروع ہو جاتے، اس میں بھی لوگ شاید کمنٹس کرنا شروع کر دیتے کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس طرح چرب زبانی، حیا کا فقدان، بے شرمی، دین کے بارے میں زبان کھولنا، یہ کام بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے زمانے کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، علماء کی بڑی شان ہے۔ قرآن و حدیث سے چند آیتیں میں بیان کرتا ہوں۔ علماء کی ایک شان یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنی توحید کا گواہ بنایا ہے، وحدانیت کا گواہ فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ایک تو فرمایا کہ میں اللہ خود گواہ ہوں، شہد اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ تو ساری کائنات کے خالق ہے، مالک ہے، اور فرماتے کہ میں اپنی وحدانیت پر خود گواہ ہوں۔
اس ساری کائنات میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرے علم میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جس چیز کا اللہ کو علم نہیں ہے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم جو اللہ کا شریک بناتے پھرتے ہو، کبھی کہتے ہو یہ شریک ہے، یہ شریک ہے، یہ شریک ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں کی اطلاع دینا چاہتے ہو کہ جس کا علم اللہ کو ہے ہی نہیں؟ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اب کہہ دیے وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ بے نیاز۔ اللہ تو کہہ رہا میرا کوئی شریک ہی نہیں اور تم کہہ رہے ہو ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتے ہو کہ جی آپ کو پتہ نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اس دیوار کے پیچھے کیا آپ کو نہیں پتہ، نعوذ باللہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور میں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ہر عیب کمزوری سے پاک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کسی چیز کا علم نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے آسمان و زمین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو میں اپنی توحید پر خود گواہ ہوں، لا الہ الا ہوں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے گواہوں میں شامل فرمایا۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا والملائکہ، اور میری وحدانیت پر، توحید پر اتنے عظیم الشان پاکیزہ اور نورانی مخلوق، فرشتے بڑی طاقت والے نورانی مخلوق، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور سارے فرشتے جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم، وہ بھی میری توحید پر گواہ ہیں۔ اتنے بڑے فرشتے کہ اگر ایک فرشتہ بھی پر بولے نا تو آسمان و زمین کا خلا بھر جائے، مشرق سے مغرب۔ ایک روایت میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، ایک پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق سے مغرب بھر جائے۔ اللہ، اتنی بڑی مخلوق، نورانی مخلوق، اللہ کی اطاعت گزار و فرما بردار مخلوق، وہ بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان تو بڑی ہے، ساری کہتے ہیں خالق و مالک، اس کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر فرشتوں کی شان بہت بڑی ہے، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کی 100% اطاعت کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو ان کو حکم دیتا ہے اسی طرح کر گزرتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں۔ تو فرشتے بھی گواہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک تیسرے طبقے کا ذکر فرمایا کہ وہ بھی میری وحدانیت کے گواہ ہیں، اور وہ ہیں علماء و اولو العلم۔ یعنی آپ کوئی مقدمہ لڑ رہے ہو نا، اس مقدمے کے لیے آپ گواہ تلاش کرتے ہیں، تو کیسے گواہ تلاش کریں گے؟ جن پر آپ کو اعتماد ہو، جن کی عدالت، جن کی صداقت، جن کی امانت، جن کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہو، آپ ان کو گواہی کے لیے پیش کریں گے۔ آپ کو اگر یہ خطرہ ہے خدا نہ خواستہ یہ بک جائے گا، جھک جائے گا، یہ ہو جائے گا، غلط بات کہہ دے گا، ایسے آدمی کو آپ گواہی کے لیے نہیں پیش کریں گے۔ اور یہاں اعتماد کون کر رہا ہے؟ رب العالمین فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اولو العلم قائم بالقسط، علماء میری وہ توحید کے گواہ ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں علماء کی اتنی بڑی شان بیان ہوئی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا ہے سب، بہت بڑی شان بیان۔ اس آیت میں ایک تو اللہ نے گواہ بنایا، دوسرے اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود علماء اللہ کی توحید پر قائم ہیں، اور علماء کی وحدانیت پر اللہ کو اعتماد ہے، یعنی علماء کی توحید پر اللہ تعالیٰ کو اعتماد ہے۔ خود گواہ اپنی بات مان رہا ہو تو اس کو گواہی کے لیے پیش کرے، تو یہ بڑی شان ہے۔ دوسری نمبر 2، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا گواہ بھی علماء کو فرمایا کہ نبی کی رسالت کے گواہ بھی کون ہیں؟ علماء ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الرعد اس کی آخری آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ سبحان اللہ۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، یہود مدینہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، یا مدینہ کے غیر مسلم کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں، کوئی بھی کافر کہتا ہے کہ آپ نبی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے میری رسالت پر 2 گواہ ہیں، میری نبوت پر 2 گواہ ہیں۔ پہلا گواہ فرمایا کافی ہے اللہ رب العالمین گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میری نبوت میری رسالت پر خود اللہ گواہ ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ خود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور میری نبوت و رسالت کے گواہ علماء ہیں، جو تم میں سے اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی کی صفات ہیں، نبی کے اندر جو معجزات ہیں وہ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، وہ جادو ٹونا نہیں ہو سکتا، وہ 100% ایسی شخصیت کے اندر ہو سکتے ہیں جو شخصیت اللہ کی طرف سے مبعوث ہو۔ تو گویا کہ توحید پر بھی گواہ علماء اور نبی کی رسالت پر بھی گواہ علماء، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی کے ساتھ خود اپنی گواہی کو جمع فرما دیا ہے۔ یہ علماء کی بڑی شان ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوف اور خشیت اور تقوی وہ علماء میں ہے۔ فرمائے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ہو سکتا ہے آپ کو علماء سے بہت چڑ ہو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ انما کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، انما 2 معنی کے لیے آتا ہے۔ انما کا ایک معنی تو ہوتا ہے حصر، حصر کا معنی کہ صرف اس کے اندر یہ کام ہے، دوسرے نہیں۔ یعنی ایک معنی یہ ہو گیا کہ حقیقت میں خوف خدا اور خشیت الہی وہ صرف علماء کو حاصل ہے، علماء کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ دوسرا معنی انما بعض دفعہ خصوصی وصف بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی وہ وصف دوسروں میں ہی پایا جاتا ہے، لیکن جن کے بارے میں انما سے کوئی تعبیر کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ اس کا خاصہ ہے۔ تو گویا کہ علماء اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خوف و خشیت یہ علماء کا خاصہ اور خصوصی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دونوں معنوں میں علماء کی شان بیان ہو رہی ہے، علماء کی عظمت بیان ہو رہی ہے، علماء کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لے آئے ان کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ ایمان تو بنیاد ہے، جو ایمان لائے سب مومنین کو اللہ اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، اور جو جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا خاص طور پر ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ ایمان والوں کو، عابدین کو، زاہدین کو، عبادت گزاروں کو، زہد والوں کو، تقوی والوں کو اونچا مقام ملے گا، لیکن ایک خصوصی وصف ہے اور وہ ہے علم کی وصف۔ جن کو علم دین حاصل ہے ان کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے ایمان والوں سے علیحدہ ہی، سارے ایمان والے ایک طرف
اور علماء کی شان ایک، ان کا مقام اونچا ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک عام ضابطہ ہے، کیا علم اور جہالت برابر ہو سکتی ہے کیا؟ ایک صاف اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ علم اور جہالت، ایک آدمی جانتا ہے ایک نہیں جانتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایک آدمی علم دین جانتا ہے اور ایک آدمی علم دین نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام تو علم دین سے ملتا ہے، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ خواہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، نیک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جاننے والا ہے ایک جاہل ہے، دونوں برابر کیسے ہو؟ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقل والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، بڑی عظیم کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ساری امت کو یہ قرآن ملا، لیکن نبی اور باقی امت کے درمیان ہر زمانے میں قرآن کے ملنے کا واسطہ کون ہے؟ علماء۔ صحابہ کے دور میں بھی جو علماء تھے وہی قرآن آگے پڑھاتے تھے، جس کو علم دین حاصل ہوگا وہ آگے پڑھائے گا نا بھائی جس نے ریاضی پڑھی وہ ریاضی پڑھائے گا، جس نے انجینئرنگ پڑھی وہ انجینئرنگ پڑھائے گا، میڈیکل پڑھی وہ میڈیکل پڑھائے گا، تو علم دین جس نے پڑھا وہی پڑھائے گا نا بھائی۔ تو امت کے درمیان، انسانیت کے درمیان اور نبی کے درمیان جو بیچ میں جو واسطہ ہے نا دین کے پہنچانے کا، وہ علماء کرام ہیں، وہ بلا واسطہ نبی کے وارث ہیں، ان ڈائریکٹ نبی کے وارث ہیں، یعنی ڈائریکٹ نبی کے وارث ہیں، ڈائریکٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، علماء نبی کے وارث ہیں۔ اس پر علماء نے، محدثین نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ دیکھو میرے عزیز بھائیوں، آپ کسی کے گھر مہمان جاؤ نا، کسی گھر مہمان جاؤ، اب وہاں گھر والوں کے بچے بھی ہوں گے، تو بچوں کی مختلف شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، کسی کا لمبا قد ہوگا، کسی کا چھوٹا قد، کوئی کالا ہوگا، کوئی گورا ہوگا، کوئی چٹا ہوگا، کوئی کیسا ہوگا کیسا ہوگا۔ آپ مہمان بن کر گئے، آپ وہاں جا کر یہ کہو گے نہیں یہ بچہ، یہ مزدار، یہ بیکار ہے یار، یہ کیسا بچہ ہے یار، اس نے تو بیکار ہے، آپ یہ بچہ بڑا اچھا ہے، بس یہ صحیح ہے، یہ بیکار ہے۔ آپ کا یہ کام ہے کیا؟ مہمان کیا کہے گا؟ آپ مہمان بن کر آئے، میزبان کہے گا آپ کا یہ کام نہیں، میرے یہ سارے بچے ہیں، میرے لیے ہر ایک بچہ وہ بہتر ہے، وہ چھوٹا معصوم بچہ جو کسی کام کے نہیں، مجھے وہ بھی سب سے زیادہ پیارا ہے، جوان بیٹا بھی سب سے زیادہ پیارا ہے، بیٹی بھی پیاری ہے، آپ کا یہ کام۔ اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ شان دے دی تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ علماء پہ طعن و تشریح کرنے کا، تنقید کرنے کا، برا بھلا کہنے کا، پھر کرنا ہو تو کوئی اہل علم کرے۔ یہ علماء کا کام ہے کہ علماء پہ تنقید کرے۔ ایک جاہل آدمی جس کو استنجا نہیں آتا، جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں آتا، جس کو اللہ اکبر کا معنی نہیں آتا، جس کو پوری زندگی الحمدللہ رب العالمین کا معنی نہیں آتا، جاہل، شریعت کے اصطلاحات، الفاظ، دین کی جو باتیں وہ نہیں کرنی آتی، زبان پر وہ لفظ نہیں بولنے آتے، اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے علماء پہ تنقید کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، یہ ایسا اور یہ ایسا، یہ ایسا اور یہ ایسا۔ یہ قیامت کی علامات ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر صاف فرما دیا وَإِنَّمَا لَمْ يُوَرِّثُوا الْأَنْبِيَاءَ یا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، مال دولت نہیں ہے، فیکٹریاں نہیں ہیں، بنگلے کوٹھیاں نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، انبیاء کی وراثت۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کی وراثت کیا بھائی؟ قرآن کریم ہے، علم ہے، علم الہی ہے، علم وحی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قرآن چھوڑ کر گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرمان چھوڑ کر گئے ہیں، علم کی وراثت ہے۔ لہذا جس نے علم دین حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں علماء کی اسی شان بیان کرنے کے لیے ایک حدیث آتی ہے، میں اور آپ جو آج تان و تشریح کرتے ہیں، واللہ العظیم بعض جاہل اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تہذیب کے دائرے میں بات ہونی چاہیے۔ علماء جب بھی بات کریں گے تہذیب کی بات کریں گے، وہ شرعی اصولوں کے تحت بات کریں گے۔ اور جاہل تو جاہل ہوتا ہے، اس نے جدھر لاٹھی مار دی تو کوئی پتہ نہیں، تو صرف روپے 2-4 آتے ہیں اس میں ماہر ہوتا ہے بس۔ قرآن کریم میں قارون فرعون کی بھی یہی بیان کیا، کانوا مستبصرین، دنیا میں بڑے ہوشیار ہیں، دین میں پرلے درجے کے جاہل، دین کا ان کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں ایمان سلب ہو جائے گا، کہاں کفر کی بات ہے، کہاں گناہ کبیرہ ہے، کہاں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور انصاف کرنے کے لیے منبر پر خود رب العالمین جلوہ افروز ہوں گے۔ وہاں دنیا کے جج نہیں ہوگا، وہاں آپ اور میں جج نہیں ہوں گے۔ جج کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود جج ہوں گے، وہاں انصاف فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائیں گے کہ کون کون علماء ہیں، اٹھ جاؤ۔ اللہ کی دربار میں علماء اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے علماء، اے میری امت، اے نبی کی امت کے علماء، میں نے تمہیں علم دین اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج آخرت میں تمہیں ذلیل کر دوں، میں تمہیں علم دین اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں۔ جاؤ، دنیا میں بھی ہم نے تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور آج آخرت میں بھی میں نے سب کو معاف کر دیا، جاؤ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا ارے فلاں تو کبیرہ گناہ کرتا تھا، فلاں مولوی صاحب میں یہ جرم تھا، فلاں میں یہ تھا، فلاں میں یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہ لا ابالی، میں رب العالمین ہوں، میں مالک الملک ہوں، میں جس کو چاہوں معاف کروں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے۔ میرا عزیز بھائیو، ہم جب تان و تشریح کرتے سوچا کرتے علماء سے نفرت کی بات ہے۔ آج ہمارا سب سے بہترین مشغلہ علماء پر تان و تشریح، علماء کے بارے میں برائیاں بیان کرنا، ان پر غیبت، چغلی۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں یاد رکھو لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے جو گوشت ہیں نا وہ صرف گوشت نہیں ہیں، حرام نہیں ہیں، بلکہ وہ زہر آلود گوشت ہیں، زہر آلود، زہر یعنی ایک آدمی حرام کھاتا ہے تو حرام کھا لیا، گنہگار ہوگا، لیکن اگر زہر کھا لی تو مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ عام انسانوں کی غیبت کرو تو جیسے بھائی کا گوشت کھا لیا، حرام کھا لیا، اور علماء کی غیبت کرو تو زہر آلود گوشت کھا لیا، مر جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن بھی علماء کو شان اور رفعت اور بلندی عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی علماء کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان عطا فرمائی ہے۔ ہمیں علماء سے محبت کرنی چاہیے، خود عالم بننا چاہیے، اپنی اولاد کو عالم بنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ صرف علماء پہ تنقید کرتے ہیں، جی یہ طبقہ مجھے پسند نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں۔ تو بھائی یہ کام سب سے اچھا کام یہ نا، آپ بھی عالم بنو نا بھائی، آپ اچھے عالم بن کر دکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو ایک ذمہ داری تو آپ کی بھی لگا کر گئے نا، آپ نے بھی تو اس امت کو آگے بڑھانا ہے۔ یاد رکھیں، علماء نہیں ہوں گے تو اسلام باقی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبض العلم، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ولا يقبض ولكن ينتزعه بقبض العلماء۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یک بار یہ علم کو نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو جب ختم فرمائیں گے نا تو سب سے پہلے علماء کو ختم فرمائیں گے۔ علماء نہیں رہیں گے، علماء نہیں رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل بڑے ہوں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا دیں۔ آج قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے، کیونکہ ہمارا اسی کام سے تعلق ہے، ہر آدمی دوسری داڑھی والے سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ کئی لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، جی لوگ فلانے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ ارے ڈاکٹری کی بات آپ سے نہیں پوچھی، آپریشن کا آپ سے نہیں پوچھا کہ آپریشن کس طرح ہوگا، دوسرا کوئی کام آپ سے نہیں پوچھا، وہ تو ماہر ترین ڈاکٹر بتاؤ، میں وہاں جاؤں گا مشورہ کروں، ماہر ترین ڈاکٹر بتاؤ۔ اس میں سب سے اسپیشلسٹ کہاں یار؟ مجھے نزلہ زکام ختم ہی نہیں، نزلہ زکام ختم نہیں ہوتا، میں کسی اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر عام آدمی بتا بھی دے کہتا ہے چھوڑ یار، یہ ایسی ٹوٹکے بتاتا ہے۔ اسپیشلسٹ اور دین کا بڑا سے بڑا مسئلہ، جس داڑھی والے کو دیکھا بلکہ آدھی داڑھی والے کو بھی دیکھا، یار یہ مسئلہ بتا دینا، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں، اگر کہہ دیا بہت شریف آدمی جو کہہ دے مجھے معلوم نہیں، ورنہ تو اس میں بھی ہتک ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ کہتا ہے اچھا پوچھ کے بتا دینا، تو پوچھ کے بتا۔ یہ دین کی توہین ہے، دین کی تذلیل ہے، مجبوری ہو کبھی ایسا ہو جائے، ورنہ خود علماء کے پاس جانا چاہیے، خود دین سیکھنا چاہیے۔ بہرحال تو علماء فرمایا کہ جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے اور ان سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ جو سردار ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، واضلوا اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو علماء اس دھرتی پر اسلام کے بقا کا ذریعہ ہیں اور اس دنیا کے وجود کا ذریعہ ہیں۔ علامہ ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کا نام سب نے سنا ہوگا، ایک دفعہ رو رو کر فرمانے لگے، خدا کی قسم صبح 4 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک یہ ننھے منھے بچے جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں نا چٹائیوں پر بیٹھ کر مسجدوں میں مدرسوں میں، ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، ان کی وجہ سے قائم ہے۔ کسی فیکٹری والے کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ اس کی وجہ سے دنیا قائم ہے، کسی مل والے کو نہیں فرمایا کہ اس کی وجہ سے قائم ہے، کسی بادشاہ کی وجہ سے نہیں فرمایا کہ اس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا قائم ہے تو فرمایا ان علماء کی بدولت قائم ہے۔ علماء یہی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں، اور نہیں کہیں سے آسمان سے نہیں ہے، فرشتے نہیں عالم بنیں گے، یعنی فرشتے عالم بن کر انسانیت میں نہیں آئیں گے، یہی علماء ہیں ہمارے۔ یہود و نصارہ عالم بن کر ہماری ہدایت کے لیے ذریعہ نہیں بنیں گے، یہی جو علماء ہیں ہماری امت میں، یہ جو میرا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا رشتہ دار، اس معاشرے کا رہنے والا۔ اور آخری بات کہتا ہوں، منظور احمد مینگل صاحب دعوت برکاتہم عالیہ کی بات ہے اور یہ علماء کی بات ہے۔ لوگ عالم لیتے ہیں اس زمانے کا اور اس کا کمپیئر کرتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں ابوبکر صدیق سے، ارے عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، علی المرتضیٰ سے۔ ارے ساری دنیا کے علماء جمع ہو جائیں، تابعین کے زمانے کے علماء جمع ہو جائیں، ساری تابعین، تبع تابعین، وہ ابوبکر صدیق کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ 15ویں صدی کے عالم کیسے ابوبکر تک پہنچے گا؟ اس لیے فرماتے تھے منظور مینگل صاحب، فرماتے ہیں ارے ہمیں کمپیئر کرنا ہے تو پرویز مشرف کے ساتھ کرو، ہمارا کمپیئر کرنا ہے تو زرداری کے ساتھ کرو،
بے نظیر بھٹو کے ساتھ کرو، کسی اور کے ساتھ کرو، ان کے ساتھ اس معاشرے میں اپنے ساتھ کرو نا۔ آپ سے تو کروڑوں درجے بہتر علماء قربانی دے رہے ہیں اور روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، معاشرے کی تان و تشہیر سن رہے ہیں، اور اس کے باوجود خود بھی اور اپنی نسلوں کو علماء بنا رہے ہیں، امت کی قیادت اور رسالت کے لیے تیار کر رہے ہیں، تاکہ کل آپ کی نسلیں وہ دین سے محروم نہ ہو، حلال حرام کا پتہ ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو، اور محرم اور غیر محرم کا پتہ ہو، آپ کو ماں بہن بیٹی اور اسی طرح بیوی کا فرق معلوم ہو۔ وہ ان علماء کی برکت سے ہوگا، اس محراب و منبر کی برکت سے ہوگا۔ جب تک یہ محراب و منبر آباد ہوں، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو تباہی اور بربادی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔